اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف علیہ الرحمن نے ارشاد فرمایا، اعلم ان لکل علم و صناعت غایتا وإلا لکان طلبہ عبثا والجد فیہ لغوا والغایت وغایت علم المیزان الاصابۃ فی الفکر وحفظ الرأی عن الخطاء فی الفکر۔ پہلے ہم اس چھوٹی سی عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمن نے ارشاد فرمایا کہ علم، جان لیجیے، ان لکل علم، کہ ہر علم، و صناعت، ویسے صناعت کا معنی ہوتا ہے کاریگری، یا جو ہے نا آپ اس کو کوئی پیشہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی فن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ صنعت سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہر علم کے لیے اور ہر فن کے لیے کوئی نہ کوئی غایت ضروری ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ علم منطق اس کا اپنا جو ہے نا اپنی غرض ہے، اسی طریقے سے علم نحو کی اپنی غرض ہے، علم صرف کی اپنی غرض ہے، یا اسی طریقے سے آپ جو بھی پیشہ کر رہے ہیں، ڈاکٹری کا پیشہ کر لیں، یا آپ جو ہے وہ میکینک کا پیشہ کر لیں، ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی غرض ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی فنون ہیں یا دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، ہر علوم کی اپنی اپنی غرض ہے، تو یہ غرض کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بغیر مقصد کے علم حاصل کیا جائے، کوئی بغیر مقصد کے کوئی فن حاصل کیا جائے، تو وہ انسان جو محنت کرتا ہے، اس کی محنت جو ہے وہ لغو چلی جاتی ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمن نے کیا ارشاد فرمایا، علم ان لکل علم و صناعت غایت، کہ بھئی جان لے کہ ہر ایک علم اور فن کے لیے کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے۔ وَإِلَّا لَكَانَ طَلْبُهُ عَبَثًا، اور اگر اس طرح نہ ہو تو اس کا طلب کرنا، اس کا حاصل کرنا جو ہے نا وہ بیکار چلا جاتا ہے۔ وَالْجِدُّ فِيهِ لَغْوًا، اور اس میں محنت کرنا جو ہے نا وہ بالکل ہی بیکار ہو جاتی ہے، جو کوشش ہم کریں گے وہ بالکل بیکار ہو جائے گی۔ آگے مصنف نے فرمایا وغایت علم المیزان، اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ جو علم میزان ہے، اس کو علم میزان بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے اس کی وجہ تسمیہ میں بتایا تھا آپ کو کہ علم میزان کی جو غایت ہے نا وہ یہ ہے الاصابۃ فی الفکر وحفظ الراءی عن الخطأ فی الفکر۔ اس کا جو مقصد ہے نا، اصل جو مقصد ہے اس کا، جو اس کی غرض ہے، اس کی غرض یہ ہے کہ بھئی یہ جو الاصابۃ فی الفکر، یعنی فکر کی درستگی، وحفظ الرأی، اور کیا ہے کہ اپنی سوچ کی حفاظت کرنا، عن الخطأ فی النظر، کہ بھئی کسی چیز میں غور و فکر کرنے سے غلطی سے بچانا اپنی رائے کو۔ حفظ کا معنی ہوتا ہے بچانا، اپنی رائے کو بچانا، عن الخطأ فی النظر، کسی چیز میں غور و فکر کرنے سے غلطی سے بچانا، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں علم منطق کی غرض۔ تو اب دوبارہ سن لیجئے، علم منطق کی غرض کیا ہے؟ علم منطق کی غرض یہ ہے کہ بھئی فکر کو درست کرنا، الاصابت یعنی پہنچنا، الاصابت کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، فی الفکر، فکر میں، مطلب یہ کہ فکر کو درست کرنا۔ نمبر 2، وحفظ الراءی عن الخطأ فی النظر، کہ بھئی ذہن کو اس غلطی سے جو غلطی نظر و فکر میں محفوظ، نظر و فکر میں واقع ہوتی ہے اس سے بچانا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں علم منطق کی غرض کہتے ہیں۔ تو اب آپ جان گئے ہوں گے
تو پیچھے ہم ذرا تھوڑا سا چلتے ہیں، اس کا ماقبل کلام کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، میں سیدھا سیدھا ترجمہ عرض کروں گا، پھر آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں یہاں پر ماتن الرحمٰ نے پچھلے سبق میں ارشاد فرمایا تھا وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ، کہ بھائی امید ہے کہ ہم نے جو آپ نے جان لیا ہوگا جو ہم نے آپ پر بیان کیا، کہ بھئی یہ جو اس کی حاجت ہے منطق کی تعریف، یعنی بیفی بین الحاجت ہے، جو ہم نے علم منطق کی ضرورت پیش کی تھی، بھئی علم منطق کی ضرورت کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں آپ نے منطق کی تعریف کو جان لیا ہوگا، آپ نے اس کی تعریف کو جان لیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد مصنف علیہ الرحمٰ نے یہاں پر تعریف علیحدہ بھی کر دی۔ تو اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب وہاں پر آپ نے کہا کہ بھئی سب چیز وہاں پر بیان ہو چکی ہے، تو پھر یہاں پر دوبارہ جو ہے نا آپ نے تعریف کیوں بیان کی؟ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا جواب جو شارح علیہ الرحمٰ یوں دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ موشی جواب دے رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ذہن ہے نا، ذہن کی تین قسمیں ہیں، بعض ذہن اعلیٰ ہیں، بعض اوسط ہیں، بعض ادنا ہیں۔ مطلب یہ کہ بعض جو ہیں وہ بہت ہی جلدی بات کو سمجھ لیتے ہیں، اور بعض کو جو ہے نا دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور بعض کو جو ہے نا کیا ہے کہ اچھے طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے، اس کے ساتھ صراحت ان کے دن صراحت کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، تب جا کر وہ بات کو سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مصنف علیہ الرحمٰ نے اس کی تعریف کی کہ بھئی علم بقوانین، یہ اوپر گئے، علم بقوانین تعصم مراعات الذہن عن الخطاء فی الفکر، کہ بھئی منطق ان قوانین کو جاننے کا نام ہے جن کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ یہ تو یہاں پر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد موضوع انہوں نے بیان کیا کہ ما یبحث فیہ عن عوارض الذاتیت، کہ بھئی یہ موضوع اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر اس علم کو کہتے ہیں کہ جس میں اسے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ اب اس کی انہوں نے مثال دی، جس طرح دیکھیں کہ بھئی بدن الانسان للطب، کہ انسان کا جو بدن ہے یہ طب کے لیے یعنی ڈاکٹری کے لیے ہے۔ اب انسان کا جو جسم ہے یہ ڈاکٹری کا موضوع ہے۔ پھر انسان کے جسم کے کتنے پارٹس ہیں، کوئی دماغ کا ڈاکٹر ہے، کوئی دل کا ڈاکٹر ہے، کوئی جو ہے نا اپنے لیور کا ڈاکٹر ہے، کوئی جو ہے نا معدے کا ڈاکٹر ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا کیا ہے کہ انسان کا جو بدن ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ڈاکٹری کے لیے موضوع ہے، کہ بھئی انسانی بدن کو کیا کیا چیز عارض ہو سکتی ہے، انسان کو کیا کیا چیز لاحق ہو سکتی ہے، کہ انسان جو ہے یہ کس طرح کا اگر اس کو بیماری ہو جائے تو پھر کون سی دوائی جو ہے نا اس کو فائدہ دے سکتی ہے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسانی جسم ہے نا یہ ڈاکٹر کے لیے موضوع ہے، کیونکہ ساری ریسرچ جو ہے ڈاکٹروں کی وہ انسانی بدن پر ہوتی ہے۔ پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جس طرح لیبارٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیبارٹریز میں جو ہے وہ جو جاندار چیزیں ہیں، یعنی موضوع تو ہوتا ہے انسان کا جسم، لیکن چونکہ وہاں پر لیبارٹری میں کسی انسان کو تو نہیں لایا جاتا نا، وہاں پر تو لایا جاتا ہے جس طرح مینڈک ہو گیا یا اس طریقے سے اور چیزیں بھی ہو گئیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے آپریشن کیے جاتے ہیں، پھر طلباء کو سکھایا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کو سکھایا جاتا ہے، پھر یوں جب وہ اس سے طالب علم کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہاؤس جاب کے لیے بھیجا جاتا ہے، پھر جا کر وہ کوئی کامل ڈاکٹر بنتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹری کے لیے انسانی جسم جو ہے یہ موضوع ہے نا، اسی طریقے سے کہتے ہیں علم منطق کا بھی جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی موضوع ہے۔ آگے پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی جو نحو ہے، نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ پھر کہا کہ منطق کا جو موضوع ہے وہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہے، لیکن معلومات تصوریہ مطلقاً نہیں، بلکہ وہ معلومات تصوریہ جو مجہول تصوری تک پہنچ جائیں۔ اس کو آپ قول اشارے اور جو ہے نا کیا ہے کہ معرف اور قول اشارے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ بعد معلومات تصدیقیہ جو مجہول تصدیق تک پہنچائیں، وہ جو ہے نا منطق کا موضوع ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ حجت اور دلیل کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا
کہ بھائی ہر علم کے لیے کوئی نہ کوئی، ہر علم اور کاریگری کے لیے یا ہر علم اور فن کے لیے کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو غایت ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی علم منطق کی جو غایت ہے وہ الاصابۃ فی الفکر، یعنی فکر میں درستگی، ٹھیک ہے جی، فکر میں درستگی، یہ ہے جو ہے نا کیا ہے، یہ اس کی غرض ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری کیا ہے، وحفظ الراج عن الخطا فی الفکر فی النظر، کہ بھئی اپنے ذہن کو خطا سے محفوظ رکھنا جو نظر میں واقع ہوتی ہے۔ آگے چونکہ مصنف علیہ رحمہ نے جو ہے وہ دلالت کی بحث کرنی تھی، آگے مصنف علیہ رحمہ نے دلالت کی بحث کرنی تھی، تو اگلا جو فصل ہے نا بطور تمہید رائے، گویا کہ یہ جو اگلا فصل لا شغل للمنطقی من حیث انہ منطقی ببحث الالفاظ کیف وہذا البحث بمعزل، کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو منطقی ہے، آپ نے کہا کہ اس کی جو غایت ہے، اس کا جو موضوع ہے، اس کا موضوع ہے جی معلومات تصوریہ جو مجہول تصوری تک پہنچائے، اور اسی طریقے سے مجہول معلومات تصدیقیہ جو مجہول تصدیقیہ تک پہنچا دیں، یہ اس کا موضوع ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی غایت بھی آپ نے بتا دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو معلومات تصوریہ ہوں یا معلومات تصدیقیہ ہوں جو مجہول تصوری یا معلومات مجہول تصدیقی تک پہنچا رہے ہیں نا، اصل وہ معنی ہے، الفاظ کا اس میں تعلق نہیں ہے، یعنی یہ آپ یوں بھی کہہ لیں کہ یہ کس سے بحث کرتے ہیں، یہ جو ہے نا الفاظ سے کوئی بحث نہیں کرتے، بلکہ کس سے بحث کرتے ہیں؟ معانی سے بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مصنف علیہ رحمہ کو جو ہے نا یہاں پر یہ کہنا چاہیے کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا مصنف علیہ رحمہ کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ ڈائریکٹ جو ہے نا کیا ہے کہ اس معانی کی بحث کرتے، نہ کہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جو ہے نا الفاظ کی بحث کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کا جواب آپ سمجھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ آپ کی بات درست ہے کہ منطقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ اور دلالت کی بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مان لیتے ہیں ہم، یعنی الفاظ سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق معانی سے ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ معانی سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کیونکہ انسان جو ہے نا ایک چیز کو وہ ڈائریکٹلی نہیں جانتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ کسی چیز کے واسطے سے جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ یوں بھی سمجھ لیں، جس طرح دیکھیں کہ یہ جو معانی ہے نا، یہ جو ہے نا یہ مدلول ہیں الفاظ کے، یعنی یہ معانی الفاظ سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اب دیکھو کہ انسان محتاج ہے، الفاظ کا محتاج ہے، بھئی آپ نے کسی کو معانی سمجھانے ہیں، تو ظاہر بات ہے آپ اس کے لیے الفاظ کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی انسانی ذات کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا سبب ہوتا ہے کہ جو اس سبب کے ذریعے انسان نتیجے تک پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ اگرچہ دیکھا جائے جو منطقی ہیں، ان کا جو اصل مقصد ہے، وہ یہی ہے، معانی ہے، لیکن چونکہ معانی بغیر الفاظ کے تو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، تو ظاہر بات ہے افادہ اور استفادہ، یاد رکھیں افادہ کا معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، جس طرح دیکھیں کہ بھئی میں آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، یہ ہوتا ہے افادہ، اس کو کہتے ہیں افادہ۔ تو آپ اگر میری بات سن رہے ہیں اور یہ سبق آپ سمجھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے استعمال کیا جائے گا استفادہ، یعنی فائدہ حاصل کرنا، میں آپ کو فائدہ دے رہا ہوں، آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھو یہ فائدہ دینا اور فائدہ حاصل کرنا یہ تب ممکن ہے نا کہ جب الفاظ ہوں، اب جب الفاظ ہی نہ ہوں تو ظاہر بات ہے ہم معانی کس طرح سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ آپ اعتراض سمجھ گئے ہوں گے، اس کے بعد ہم جو ہے اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے، لیکن میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی منطقی کا اصل مقصود تو یعنی موضوع کیا ہے؟ قول شارع اور حجت ہے،
قول اشارے کا مطلب ہے کہ مجول معلومات تصوریہ ہوں جو مجول تصوریہ تک پہنچائیں. حجت کیا ہے؟ معلومات تصدیقیہ ہوں جو مجول تصدیقی تک پہنچائیں. یہ اس کا یہ جو اس کا موضوع ہے. اس کا موضوع یہ در حقیقت ایک معانی ہے. تو جب یہ معانی ہے تو پھر جو مصنف یہ جو منطقی ہے آگے چل کر اگلے فصل میں دلالت کی بحث کر رہا ہے. تو اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو چاہیے تھا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ منطقی کا موضوع معانی ہے تو آگے چل کے معانی کی بحث کرتا نہ کہ دلالت کی بحث کرتا. اور دلالت کا بحث تو الفاظ اس کا تعلق تو الفاظ سے. تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ ایک منطقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ اور دلالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ انسان جو ہے نا یہ مدنی تباہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کا محتاج رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. بالفرض آپ نے چھت کے اوپر کوئی بلب آپ نے لگانا ہے یا پنکھا لگانا ہے. آپ کا یہ مقصد ہے. تو اب کیا کہ ڈائریکٹ ہم چھت پر نہیں لگا سکتے جب تک کہ ہم سیڑھی نہ رکھیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے جو ہے نا کیا ہے آپ یوں بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 200 فٹ پر ہم نے کوئی بھی چیز لگانی ہے تو ہم کرین کے محتاج ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو معانی ہے نا معانی یہ تب سمجھ میں آتے ہیں کہ جب الفاظ ہوں. تو الفاظ جو ہیں دال ہیں. دال کا مطلب یہ کہ یہ دلالت کرنے والے ہیں اور معانی مدلول ہیں. یعنی الفاظ جو ہیں یہ دلالت کرنے والے ہیں کس پر؟ معانی پر. تو معانی مدلول بنا اسے مفعول کا صیغہ بنا. اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں جس طرح دیکھیں کہ بھئی ایک لفظ ہے کتاب. اب کتاب کو جو وضع کیا گیا ہے وہ ایک خاص شکل کے لیے وضع کیا گیا ہے. میں جیسے کتاب بولوں گا تو آپ اس لفظ کے ذریعے آپ نے اس معانی کو سمجھا کہ بھئی اس سے مراد فلاں چیز ہے. یا میں کہوں جی موبائل تو موبائل کو وضع کیا گیا ہے ایک خاص ڈیوائس کے لیے کہ بھئی موبائل کا مطلب یہ ہے. تو لفظ موبائل جو ہے نا یہ دلالت کرنے والا بنا. کس پر دلالت کر رہا ہے؟ اس چیز پر دلالت کر رہا ہے. تو جس چیز پر دلالت کرے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مدلول کہیں گے. جو دلالت کرنے والا ہوگا اس کو ہم دال کہیں گے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ جو نا ذرا سنیے گا اچھے طریقے سے سنیے گا. کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ منطقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ دلالت کی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ انسان جو ہے وہ مدنی تباہ ہے یعنی اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کا محتاج رہتا ہے. بس وہ اظہار ما فی الضمیر یعنی جو اس کے اندر جو چیز ہے اس کا اظہار اور فائدہ دینا اور استفادہ. تو ظاہر بات ہے یہ الفاظ پر موقوف ہے. اور یہ الفاظ اور دلالت کی بحث پر موقوف ہے اس لیے منطق کی ہر کتاب یا جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں کتاب میں یا تو الفاظ اور دلالت کی بحث کو جو ہے نا مقدم کیا جاتا ہے. الفاظ کی منطق کی ہر کتاب میں کیا کیا جاتا ہے؟ الفاظ اور دلالت کی بحث کو کیا کیا جاتا ہے؟ مقدم کیا جاتا ہے. پھر آگے ہوا من حیث انہ منطقی جو مصنف علیہ نے فرمایا من حیث انہ منطقی. یہ جو ہے یہ بتانا مقصد ہے کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ جو منطقی ہے نا منطقی ہونے کی حیثیت سے. اب اس میں دو باتیں آ گئی. اس بات سے مصنف علیہ الرحمٰن نے اس قید سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر منطقی یعنی ایک شخص ایسا بھی ہو کہ جو منطقی بھی ہو سکتا ہے. کس طرح ہو سکتا ہے کہ بھئی اس نے علم منطق حاصل کیا ہم اس کو منطقی بھی کہہ سکتے ہیں. اور اسی آدمی نے صرف کا علم حاصل کیا ہو تو ہم اس کو صرفی بھی کہہ سکتے ہیں. اگر اس آدمی نے نحو کا علم حاصل کیا ہو تو ہم اس کو نحوی بھی کہہ سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو منطقی ہے نا منطقی ہونے کی حیثیت سے اگر وہ منطقی جو ہے نحوی اور صرفی ہو اور وہ نحوی اور صرفی ہونے کی حیثیت سے الفاظ سے بحث کرے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سمجھے بات؟ یعنی اس کا تو تعلق الفاظ سے ہے نا جو کہ کلمہ اور کلام سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اشتغال بما لا یعنی نہیں ہے یعنی یہ بیکار کام میں مشغول نہیں ہوا. اور اگر منطقی بھی جو ہے وہ بھی الفاظ کی بحث میں اگر شروع ہوتا ہے تو لیکن وہ بطور اگر وسیلہ جو ہے نا وہ بحث کرتا ہے یا یوں کہو کہ معانی سمجھانے کے لیے وہ الفاظ کی بحث کرتا ہے تو پھر بھی اس پر اعتراض نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ تو یہاں پر فصل میں مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا لا شغل للمنطقی
کہتے ہیں کہ بھئی لا شغل کا معنی ہوتا ہے نہیں مشغول ہونا، منطقی کے لیے اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے، جو الفاظ کی بحث کرتا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی اس کے لیے کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وَهَذَا الْبَحْثُ بِمَعْدِلٍ عَنْ غَرِّهِ وَغَایَتِهِ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب دوبارہ سمجھے ذرا اس کو کہ بھئی منطقی ہونے کے لحاظ سے اگر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کس سے بحث کرتا ہے، جو ہے نا وہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، لا شغل للمنطقی ہے، تو مطلب یہ کہ نہیں مشغول ہونا منطقی کے لیے اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے، اس حیثیت سے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ منطقی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی سروکار نہیں، وَهَذَا الْبَحْثُ، ٹھیک ہے جی، اور کہنے کہ ہاں، کیونکہ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کس پر دال ہے، یہ جو ہے نا معانی پر دال ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی جب یہ معانی پر دال ہیں، یعنی منطقی کو ایسے ایسے سے کہ وہ منطقی ہے، الفاظ سے جو ہے نا کوئی سروکار نہیں ہے، الفاظ سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو اب یہ اس کی غرض اور اس کی غایت جو ہے نا یہ سمجھنا کہ اس کے لیے الفاظ کی بات ضروری ہے کہ جو معانی پر دال ہو۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فائدہ دینا اور فائدہ حاصل کرنا یہ موقوف ہے اس پر، اس لیے مصنف اس لیے مقدم کیا جاتا ہے الفاظ اور دلالت کی بحث کو منطق کی کتابوں میں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو کوئی ایسی بات ہو تو آپ کمنٹ میں مجھے کہہ سکتے ہیں، اور آپ کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ روزانہ بغیر ناغہ کے یہ سبق ہوتا رہے گا، اور مزید اگر کوئی دوست مشورہ دینا چاہے اس میں کوئی جو ہے نا وہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔